قدیم شہر صدیوں سے عازمین حج کی خدمت کر رہا تھا، لیکن عازمین حج کی بڑھتی ہوئی تعداد نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا تھا اور شہر میں جدید ترین سہولیات کی فراہمی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع بنیادی اہمیت کی حامل۔ منصوبے کا پہلا کام قدیم عمارتوں کو منہدم کرنا تھا۔ منہدم کرنے کا تمام کام دھماکہ خیز مواد کے بغیر ہی مکمل کر لیا گیا۔ مٹی سے بنائے گئے روایتی مکان آسانی سے گرا لیے گئے، لیکن کنکریٹ سے تیار کی گئی جدید عمارتوں کو منہدم کرنے کا کام کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک تھا۔ اس کا حل ماہرین نے یہ نکالا کہ عمارتوں کی بنیادوں کو ایک خاص حد تک کمزور کر دیا جائے، جس کے بعد انہیں گرانا مشکل نہیں رہا۔ عمارتوں کو گرانے اور ملبے کو صاف کرنے کے کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی غرض سے کام کو 24 گھنٹے جاری رکھا گیا۔ جب عمارتوں کو منہدم کرنے اور ملبے کو صاف کرنے کا کام ہو رہا تھا تو اس بات کی پوری کوشش کی گئی کہ شہریوں کی روزمرہ زندگی اور سہولیات کم سے کم متاثر ہوں۔ کار پارکنگ کے عارضی مقامات اور سڑکیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ تعمیر کیے گئے تاکہ نمازی آسانی اور سہولت کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ سکیں۔ تعمیراتی کام کے تمام مرحلوں میں یہ امر بدستور ایک رہنما اصول رہا۔ 17 محرم الحرام 1406 ہجری کو مسجد کی توسیع کے لیے بنیادوں کی کھدائی کے ساتھ ہی مسجد کا تعمیراتی کام شروع ہو گیا۔ مسجد کے ارد گرد کا علاقہ صحرائی ریت کا ہونے کی وجہ سے غیر مستحکم تھا اور عظیم الشان ڈھانچے کو سنبھالنے کے لیے بنیادی تعمیر کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی۔ عمارت کی بنیادوں میں وزن کو برداشت کرنے والے 8525 مضبوط ترین پائپوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صحرائی زمین کی کھدائی بے حد دشوار، بعض اوقات ٹھوس پتھریلی زمین ڈھونڈنے کے لیے 54 میٹر تک کھدائی کرنا پڑی۔ تعمیراتی ماہرین نے پوری منصوبہ بندی سے اس کام کو انجام دیا۔ کھدائی کے کام کے پہلے مرحلے میں فولادی کیسنگ کو زمین میں ڈالا گیا۔ شافٹ جو ہی اندر پہنچی، دیو ہیکل مشینوں سے کھدائی کا عمل شروع ہو گیا۔ کام کے اس مرحلے میں زمین کی ٹھوس تہہ میں کیمیائی مادے بڑی مقدار میں ڈالے گئے۔ مسجد کی پائیداری کے سلسلے میں کامیابی کے حصول کے لیے بڑی تعداد میں بھاری مشینوں کا استعمال کیا گیا۔ وہ مقامات جہاں بھاری ساختوں مثال کے طور پر نئے میناروں کی ضرورت تھی، وہاں جھٹکے برداشت کرنے والی جیکٹوں کے علاوہ فولاد کی کیسنگ بھی استعمال کی گئی۔ انتہائی مضبوط فولاد سے 12 میٹر طویل بیلن کی شکل کے پنجرے بنائے گئے۔ اصل جگہ کو سنبھالنے کی غرض سے ان پنجروں کو کنکریٹ کی مدد سے نصب کیا گیا۔ 12 میٹر لمبائی کی زمین میں اتارنے کے بعد ویلڈنگ کر دی گئی۔ قریب ہی واقع ایک پلانٹ میں 1,00,000 مربع میٹر کا کنکریٹ تیار کرنے کا عمل جاری تھا۔ توسیعی منصوبے کے دوران ہر مرحلے کی مناسب انداز میں رہنمائی کی گئی۔ کنکریٹ کے معیاری تصدیق کے لیے ستونوں میں الٹراسونک سینسر کا استعمال کیا گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمارت کے وزن کو سنبھالنے کے لیے بہترین ستون تعمیر کیے گئے۔ پوری نئی عمارت کو مستحکم رکھنے کا انحصار کنکریٹ کی قوت اور پائیداری پر تھا۔ عمارت کا پورا ڈھانچہ ستونوں کا مرہون منت ہوتا ہے، اس لیے اس کی تعمیر میں کنکریٹ کے مقابلے فولاد کا زیادہ استعمال کیا گیا تاکہ اس عظیم الشان ڈھانچے کو بے حد مضبوط بنایا جا سکے۔ تہ خانے اور ستون کے تیار کیے گئے سریے کے اہم پنجروں کو بنیادوں سے اٹھائے گئے فولادی ٹاور کے ساتھ ویلڈ کر دیا گیا۔ تعمیراتی کارکن دن میں 5 مرتبہ اپنا کام عارضی طور پر روک دیتے اور باقی افراد کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتے۔ نہ صرف یہ کہ پورے تعمیراتی کام کے دوران مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت برقرار رکھی گئی، بلکہ جب بھی ممکن ہوا زیر تعمیر عمارت نمازیوں کے لیے فراہم کی گئی۔ 5 شعبان 1409 ہجری کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسیع شدہ مغربی حصے میں فرش کی بھرائی کا کام انجام پایا۔ آس پاس کی عمارتوں کو منہدم کرنے کے کام کے آغاز کے 4 سال بعد بنیادیں پوری طرح مستحکم ہو چکی تھیں۔ اس عظیم الشان تعمیر کے دوران آخر کار تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا۔ اس مرحلے کی تکمیل کے دوسرے دن باران رحمت مدینہ منورہ میں